کی حالت خراب تھی، عرب ممالک پستی میں غرق تھے۔ ان حالات میں قدرتی طور پر اقبال مایوسی کا شکار ہو جاتا تھا۔ انیس سو گیارہ میں اقبال کی ایک بہت مشہور نظم تخلیق ہوئی۔ یہ نظم شکوہ اپریل 1911 میں انجمن حمایت اسلام کے سالانہ جلسے میں پیش کی گئی تھی۔ اقبال نے یہ نظم رواز ہاسٹل اسلامیہ کالج لاہور کے صحن میں سنائی تھی۔ کیوں ضیاکار بنوں، سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں، محو غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہمتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں۔ جرأت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو۔ ہے بجا شیوہ تسلیم میں مشہور ہیں ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم، نالا آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم۔ اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے، خو گرے ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے۔ ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر، خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھ خدا کو کیوں کر۔ تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا۔ لیکن اقبال زیادہ عرصہ اس مایوسی کا شکار نہ رہے، جس کے نتیجے میں 1922 میں ان کے کلام میں امید، حوصلے اور اچھے مستقبل کی نوید بھی ملتی ہے۔ 22 اپریل 1922 کو انہوں نے اپنی نظم خضر راہ انجمن حمایت اسلام کے سالانہ جلسے میں پڑھی۔ برطرز اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی، تو اسے پیمانہ امروز فردا سے نہ جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی۔ زندگانی کی حقیقت کوہ کن کے دل سے پوچھ، جوئے شیر و تیشہ و سنگے گراں ہے زندگی۔ 1924 یہ زمانہ وہ تھا
جب ترکی اپنی آزادی کی جنگ میں کامیابی سے ہمکنار ہو چکا تھا اور اس کامیابی کی بدولت ملت اسلامیہ میں حوصلہ مندی پیدا ہو رہی تھی، امید کی کرن چمکنے لگی تھی۔ اس لیے نظم طلوع اسلام کے آغاز ہی سے امید اور روشن مستقبل کے اشارے ملتے ہیں۔ دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنکتا بھی، افق سے آفتاب ابھرا گیا دور گراں خوابی، عروق مردہ مشرق میں خون زندگی دوڑا، سمجھ سکتے نہیں اس راز کو سینا و فارابی، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، تلاتم ہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی، تڑپ سینے چمن میں آشیاں میں شاخساروں میں، جدا پارے سے ہو سکتی نہیں تقدیر سیما بھی۔ اقبال نے اپنی عمر کا آخری دور سیاسی طور پر سرگرمی سے گزارا اور مسلمانوں کی جداگانہ قومیت کے تصور پر زور دیتے رہے اور ان کے حقوق کے لیے مستعدی سے کام کرتے رہے۔ انہوں نے سیاسی مسائل کے حل کے لیے لندن میں ہونے والی گول میز کانفرنس میں بھی حصہ لیا۔ ان سرگرمیوں کا حاصل ان کا خطبہ الہ آباد تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا، میری خواہش ہے کہ پنجاب، صوبہ سرحد، سندھ اور بلوچستان کو ایک ہی ریاست میں ملا دیا جائے، خواہ یہ ریاست سلطنت برطانیہ کے اندر حکومت خود اختیاری حاصل کرے یا باہر رہ کر۔ مجھے تو نظر آتا ہے کہ اور نہیں تو شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو آخر ایک منظم اسلامی ریاست قائم کرنی پڑے گی۔ بڑا شاعر وہ ہے جو ہر دور کے لیے معنویت رکھتا ہو۔ اگر ہم آج کی گلوبل صورتحال میں اقبال کو دیکھیں تو ان کی معنویت کا حوالہ برابر موجود نظر آتا ہے۔ اقبال ہر قسم کی غلامی کے خلاف تھے۔ وہ انسان کی آزادی اور احترام آدمیت کے علم بردار تھے۔ آج عالمگیریت کے نام پر انسان کے ساتھ جس قسم کا سلوک ہو رہا ہے، اقبال پرزور آواز میں اس کے مخالف تھے۔ ابھی تک آدمی سید زبون شہریاری ہے، قیامت ہے کہ انسان نوع انسان کا شکاری ہے۔ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ وہ حکمت ناز تھا جس پر خرد مندان مغرب کو ہوس کے پنجے خونی میں تیغے کارزاری ہے۔ تدبر کی فسونکاری سے محکم ہو نہیں سکتا جہاں میں جس تمدن کی بنا سرمایہ داری ہے۔ اقبال نے ایک سرگرم زندگی بسر کی۔ علم، مذہب، فلسفہ، ادب، شاعری اور سیاست میں انہوں نے زرین کارنامے انجام دیے اور اپنے دور کو ادب و فن کے میدان میں گراں قدر سرمایہ عطا کرنے کے بعد 21 اپریل 1938 کو بوقت صبح اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اقبال زندگی بھر خواب دیکھتے رہے، مسلمانان ہند کے لیے علیحدہ وطن کا خواب، مسلمانان عالم کے لیے نشت ثانیہ کا خواب اور انسانوں کی آزادی کا خواب۔